You're on a very professional call and پیچھے سے کوئی بچہ آ کے آواز دے گا اور آپ اس کو اشارے کر رہے ہوتے ہیں کہ not right now. ان کو اشارے سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. Working from home تھوڑے سے یہ challenges ہوتے ہیں. Self care ہم خواتین کی لسٹ پہ وہ بہت لو پرائیورٹی میں ہوتا ہے کہ ہم نے سب کا خیال رکھنا ہے بٹ اپنی صحت کا نہیں رکھنا ہے. ہم اس کو نیڈ نہیں لگژری ٹریٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کا ہر دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے. At times ہم ہارنے لگتے ہیں, پرپس نہیں ہوگا, تھوڑا سا challenges آئے and we will feel like giving up. I think اصول اور مقصد ہونے سے ہم تھوڑے گریٹفل بھی ہو جاتے ہیں. بغیر پرپس کے بھی لوگوں کی لائف گزر ہی رہی ہے نا, وہ جی نہیں رہے لائف. Trust the timing of your life. انسان بڑا بے صبر ہے, ہر چیز جلدی, ہر چیز جلدی. This is so important. کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ کی عادت ہوتی ہے we don't look at the blessings that we have. اپنی لائف کو ہلکا نہ لیں. Give your best. آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں سب چیزوں کو اویل کریں. بحیثیت ماں جو ہے نا, ہمارا رول اینکر کا رول ہوتا ہے, بڑا امپورٹنٹ رول ہے. آپ کے اوپر ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے. مجھے جب پیرنٹنگ کرنی ہے تو میں ہر فن مولا نہیں ہوں, مجھے سب نہیں آتا, تو اگر میں سیکھ لوں گی تو میں بھی ایک ٹرانسفارمیشنل لیڈر ہی ہو گئی نا اپنے بچوں کے لیے. لڑکیاں جب پڑھتی تھیں اور شادی جاتی تھیں, اسپیشلی میڈیکل کی فیلڈ کے لیے, کہتے تھے ڈگری ویسٹ کر دی, کیا کرنا ہے پڑھا لکھا کے, انہوں نے تو چولہا ہانڈی کرنا ہے. ہمارے زمانے میں بھی ہوئی ہیں باتیں. ویلکم ٹو دا پوڈکاسٹ سکینہ. آئی ایم شیور ہمارے ویورز جو ہیں یہ تھوڑا کیوریس ہوں گے کہ ہم نے سکینہ کو ہو از اے جولری آرٹسٹ, ہم نے آج پرپز آف لائف اور پرنسپلز اور اصول اور مقصد اتنا گاڑا پوڈکاسٹ سے ہم نے جولری آرٹسٹ کو کیوں بنایا ہے. سو سکینہ پلیز ٹیل us a little bit about yourself. Professionally, I am a gemology enthusiast and my passion is the perpetual love for studying of gemstones. میرے برانڈ کا نام ہے Enchante, which is a French word that means to bring happiness and delight. We design and manufacture silver jewelry using authentic gemstones here locally in Pakistan. So Kena, اگر آپ سے میں یہ پوچھوں, so what were your core values, what are your core values یا principles جسے ہم کہتے ہیں, which helped you in giving direction to your life? I think 3 basic core values ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گی. The first is honesty. Honesty, I think, is the defining principle. I think the second is differentiating between right and wrong. I think that is also a very principal belief for my life. And lastly, I think میرے لیے جو بہت important principle ہے, that is hard work. So کوئی بھی چیز بغیر محنت کی نہیں ہوتی. How would you define success in one's life? Success ایک بڑی relative term ہے. Success relative ہے in terms of you as your person and in terms of where you are in life. Exactly the same. When I started off and when I got married, میرا یہی خیال تھا کہ I will not be able to do justice to both. I cannot pursue a career and پھر priority کی بات آ گئی. My priority was home. My priority was building a new life. And my priority was raising my own kids myself. Right? So میرے لیے وہ بہت سکسیس تھی کہ آئی بیکیم رول ماڈل فار ادر ویمن اراؤنڈ می. میرا سسرال میری تعریف کر رہا ہے, یا مائی فیملی از ہیپی ود دا وے آئی ایم ریزنگ مائی کڈس, ود دا وے آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف مائی ہوم. آئی تھنک دیٹ واز مائی سکسیس. آئی واز ایبل ٹو مینیج آل دوز رولز ویری ویل ایٹ دیٹ ٹائم. اگر آپ مجھ سے آج بات کریں تو میں کہوں گی کہ میرے لیے سکسیس یہ ہے کہ آئی ایم ایبل ٹو ڈو آل آف دیٹ, اینڈ ان ایڈیشن آئی ایم ایبل ٹو رن اے سکسیزفل جویلری برانڈ, اینڈ آئی ایم سٹنگ ہیئر talking about it to you. So Kena, مجھے یہ آپ بتائیں کہ how important are personal values? میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل اگر آپ کو اپنے کام کے حوالے سے دوں, I design jewelry in silver and جب ہم پروڈکٹ بیچتے ہیں, اچھا فنش پروڈکٹ رائٹ, سو چونکہ میں خود ڈیزائن کرتی ہوں, وی آر ناٹ ری سیلرز رائٹ, تو ابھی بائی سلور فرام دا مارکیٹ, اس کو پورا ایک پروسیس ہے اینڈ دین وی سیل اٹ. دا پرائس آف سلور کیپس فلکچویٹنگ, اٹس ناٹ اے فکس پرائز پروڈکٹ رائٹ. جب گولڈ ہائی جاتا ہے تو اٹیچ ہے, سلور بھی جاتا ہے. سو اور اوبویسلی میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس سرٹن پرائز پوائنٹ کو میچ کرنا ایوری ٹائم. سو مجھے ایک بڑے خیر خواہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, آپ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں وین یو ڈوئنگ ورک, میں نے کہا اس میں ایسے کیا مسئلہ ہے, آپ نے تو فنش پروڈکٹ بیچنا ہے, کسی کو کیا پتہ چلے گا. وائی ڈونٹ یو میک اٹ ان کاسٹیوم. ساری دنیا کاسٹیوم کر رہی ہے, آپ کو ہی لگی ہوئی کہ چاندی میں بنانا ہے, چاندی میں بنانا ہے. آپ میک اٹ ان میٹل اینڈ سیل اٹ. وین اینڈ یوزر کو تو نہیں فرق پتہ چل رہا نا, اس کو تو فنشڈ چیز نظر آ رہی ہے. اینڈ آئی جسٹ لکڈ ایٹ دیٹ پرسن جن کا یہ سجیشن تھا نا, آئی واز لائک
مطلب مجھے تو پتہ چلے گا نا, بالکل. رائٹ, اٹس می ہو میٹرز, اٹ میٹرز ٹو می کہ میرے کیا ویلیو ہے, میرا کیا پرنسپل ہے, ہاؤ کین آئی ڈو دیٹ, رائٹ. سو آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے ٹو ہیو اے سیٹ آف پرسنل ویلیوز دیٹ ہیلپ یو ڈیفائن واٹ از رائٹ, واٹ از رانگ. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیز بتانی ہے دیٹ دے ہیو ٹو میک پرسنل چوائسیز, دے ہیو ٹو ہیو پرسنل انٹرسٹ, ان کے ڈیسیژنز, ان کی چوائسیز وہ انہیں پرنسپلس کے گرد ہونی چاہیے, کیونکہ دا پرنسپلز آلویز اسٹے. اگر ہم ویلیوز منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے, آئی تھنک مدرہڈ کا ایسنس ہی یہی ہے, بیکاز یہ آسان کام نہیں ہے. اینڈ آئی ایم سو گریٹفل ٹو مائی پیرنٹس جنہوں نے ٹو آل آر پیرنٹس جنہوں نے ہمیں وہ ویلیوز سکھائیں, سمجھائیں اور ان کی امپورٹنس بتائی. سو آئی تھنک ایز مدرز یہ ہمارے لیے بڑی ذمہ داری ہے ٹو ensure that we are able to transfer those values to the next generation. اینڈ سو کہنا دوسرا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان کے ساتھ پیدا کیا ہے. جب ایک بچہ آتا ہے نا, اس کو صحیح اور غلط کا پتہ ہوتا ہے. اٹس دا انوائرمنٹ دیٹ شیپس دا چائلڈ. ایک آپ کی نرچرنگ انسٹنکٹ ہوتی ہے, رائٹ, اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر نقصان سے, ہر ڈینجر سے, ہر بری چیز سے اپنی اولاد کو بچائیں. بٹ ان ریالٹی آئی تھنک سب کو اپنے حصے کے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, ایون آر چلڈرن. اور جب تک ہم انہیں وہ اسپیس نہیں دیں گے, وہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ سیکھیں اور غلطیاں کریں, آئی تھنک ان کے لیے ان کی زندگی میں یہ لیسنز ہوں گے جو انہیں کام آئیں گے. ہم ہر چیز سے انہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. آئی تھنک ایز اے مدر مجھے یہ لگتا ہے کہ دیٹ واز ون آف مائی چیلنجز. اینڈ ہاؤ اباؤٹ ود دا پروفیشنل لائف؟ پروفیشنل لائف کا سب سے بڑا چیلنج, کسی بھی آپ ورکنگ خاتون سے, مدر سے, ہاؤس وائف سے پوچھیں, وہ ورک لائف بیلنس ہے. آئی تھنک میکنگ شیور کہ آپ ہر رول کے ساتھ جسٹس کریں, کہیں آپ کی ذمہ داری میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے, اور کہیں ایٹ ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ہم 100% بھی دے رہے ہو نا, تو ہمارا جو انٹرنسک گلٹ ہے, بحیثیت موم گلٹ, وہ آ جاتا ہے. سو اٹس لائک مے بی آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دس, مے بی آئی شوڈ ہیو بین دیر, ڈاؤٹنگ یور سیلف ود دیٹ. اور ایک چیز اور جو میں نے فیل بھی کی اور میں نے اپنے ارد گرد خواتین میں بھی دیکھی ہے, وہ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے, دیٹس دیٹ امپوسٹر سنڈروم. سو ایٹ دی اینڈ دا کلائنٹ ڈزنٹ نو دیٹ ابھی آپ پلاؤ بگھار کے آئے ہیں, بریانی دم کر کے آئے ہیں, بٹ یو آر آن اے ویری پروفیشنل کال. اینڈ پیچھے سے کوئی بچہ آ کے آواز دے گا, آپ اس کو اشارے کر رہے ہوتے ہیں کہ ناٹ رائٹ, ان کو اشارے سمجھ نہیں آ رہے ہوتے, ان کو اشارے سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. سو آئی تھنک ورکنگ فرام ہوم تھوڑے سے یہ چیلنجز ہوتے ہیں. اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے ہمیں موٹیویشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اینڈ اٹس ناٹ ایزی, یو نیڈ دیٹ سرکل, اینڈ سم ٹائمس خواتین کو وہ سرکل اویلیبل نہیں ہوتا. سو کہنا آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ موٹیویشن وین کلاؤڈز ور گرے؟ پہلی بات تو یہ ہے سیلف کیئر, دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو مینشن. اور ہم خواتین کی لسٹ پہ وہ بہت لو پرائیورٹی میں ہوتا ہے کہ ہم نے سب کا خیال رکھنا ہے بٹ اپنی صحت کا نہیں رکھنا ہے. ہم اس کو نیڈ نہیں لگژری ٹریٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, کہ ہمیں اپنی صحت کا, اپنی فزیکل مینٹل دونوں ہیلتھ کا خیال رکھنا آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک میرے لیے سب سے بڑی موٹیویشن آئی تھنک سینگ دا پیپل اراؤنڈ می, سینگ ادر ویمن اراؤنڈ می, یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اپنا خیال رکھیں, دوسروں کا تو ہم رکھتے ہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنا ضرور رکھیں, بیکاز اگر ہم خود فٹ اینڈ ہیلدی ہیں تو ہم دوسروں کے بہتر خیال رکھ سکیں گے, بیٹر ہوم میکرز اینڈ بیٹر کیئر ٹیکرز. پرسنل فلفلمنٹ اور پرسنل گروتھ کے لیے ایز اے پرسن ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ لائف میں کوئی پرپز ہو؟ پرپز کی اگر ہم بات کریں فریال, تو دو طرح کے پرپز آ جاتے ہیں. ایک تو پرپز آف نیچر, جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری خلقت کا مقصد, رائٹ, یا جو نیچرلی ہمارے رولز ہیں, بحیثیت ایک عورت, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بائی نیچر نرشر بنایا ہے, وی آر دا کیئر ٹیکرز, ہمیں صلاحیت دی ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھ سکیں. وی ٹرائی اینڈ ڈو دیٹ, وی ٹرائی اینڈ فلفل دیٹ پرپز. دا سیکنڈ پرپز آئی تھنک از دا پرپز آف این انڈیویجول. بحیثیت انسان بھی تو میرا کوئی مقصد ہوگا, رائٹ, صرف میں یہاں آ کے کھا پی کے زندگی گزار کے تو نہیں جانا میں نے. سو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے زندگی کے گولس ہمارے اس پرپز سے الائن ہو جائیں. وٹ ایور دیٹ وی آر ڈوئنگ, آر اینڈ گول شوڈ بی کہ میرے ہونے سے, میرے کوئی کام کرنے سے, میری ذات سے, میرے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی میں, میرے ماحول میں, اس دنیا میں کیا بہتری آئی, رائٹ. آئی تھنک دیٹ از
That is how I look at it. وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کا ہر دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے. آئی تھنک پرپز اور پرنسپلز ہونے سے نا آپ کی ڈیسیجن میکنگ پر بھی بہت افیکٹ پڑتا ہے کہ آپ ایز ڈیسیجن میکرز ہاؤ ڈو یو ایمرج آؤٹ ایز ڈیسیجن میکرز. سو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں کہ ہاؤ does having a purpose and a maqsad and a usool in your life it helps you in giving direction and پھر decision making میں آپ کو کتنا help کرتی ہے وہ چیز. I think جیسے بھی آپ نے ذکر کیا ایک گول پوسٹ کا یا ایک ٹنل کے اینڈ, سو جب آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے you have a finish line in front of you, it is very easy to focus, it is very easy to keep on track, and it is very easy to be motivated to reach that end point, right? ہم اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائمس ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, ایٹ ٹائمس ہم ہارنے لگتے ہیں, ہم گیو اپ کرنا چاہتے ہیں. اگر پرپز نہیں ہوگا, مقصد نہیں ہوگا, تو اس گول ہی نہیں ہے آگے, تھوڑا سا چیلنجز آئے اینڈ وی ول فیل لائک گیونگ اپ. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ موٹیویٹیڈ رہنے کے لیے دیٹ یو ہیو اے گول ان مائنڈ, یو ہیو این اینڈ پوائنٹ ان مائنڈ, that's your reward, passing through that whole کیونکہ زندگی تو آئی تھنک گزر ہی رہی ہے, گزر ہی جاتی ہے, لیکن اگر اصول اور مقصد نہیں ہوگا, اور آئی تھنک اصول اور مقصد ہونے سے ہم تھوڑے گریٹفل بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب ہم اپنے لیے گول سیٹ کرتے ہیں اور ایک پرپز سیٹ کرتے ہیں اور اس سیٹ پیٹرن پہ چلتے ہیں, تو ہم ٹک آف کرتے جاتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ کر لیا, آئی ہیو اچیوڈ دس, تو ہمارے اندر گریٹفلنس بھی آتی ہے. بالکل. اور دوسرا انٹروسپیکشن, کہ ہم اپنے آپ کو بڑے کرٹیکلی پھر آپ اینالائز کرتے ہیں کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے اس لائن پر مجھے کیا کیا کرنا ہے, یا میری کیا کیا گروتھ ہوئی. دیکھو پہلے میں نے یہ تھا, میں نے اب یہ اچیو کر لیا, میں نے آئی ریچ دس. تو یو کیپ آن ٹکنگ دوز things that are adding into your basket. جو اینڈ گول ہے نا, وہ ایکچولی سب گولز میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں, بیکاز ہم بڑے امپیشنٹ ہیں بائی نیچر, اور ہمارا ہیومن نیچر جیسے کہ ہمیں ریوارڈ جلدی چاہیے. کس نے قیامت تک انتظار کرنا ہے نا, میں نے تو ابھی جو کیا ہے مجھے تو اس کا نتیجہ بھی چاہیے, ابھی چاہیے. اپنی بھی گروتھ آپ ٹیک آف کر رہے ہوتے نا کہ مجھے یہ بھی آ گیا, اب مجھے یہ بھی آ گیا, میں نے یہ بھی اچیو کر لیا. بالکل, وہ آپ کے ریوارڈز ہیں کہ آپ نے بھائی یو سیٹ اے گول اینڈ دین if you work hard to achieve it, تو آپ کو وہ اس کا ایک gratifying purpose جو ہے نا وہ آپ کو grateful تو بناتا ہی ہے, ساتھ میں آپ کا اپنا بڑا انٹروسپیکشن ہو رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں کیا, مطلب میری ابیلٹیز کیا ہیں. لائف تو نا ویسے بھی گزر ہی رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, بغیر پرپس کے بھی لوگوں کی لائف گزر ہی رہی ہے نا, لیکن وہ لائف گزر رہی ہے, وہ جی نہیں رہے لائف. میں بتا رہا ہوں surviving versus thriving. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ بس ون ایٹ اے ٹائم چیزیں لیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, لیکن اٹ از ڈیولپنگ سم ویئر. آپ کے دماغ میں انسیکیورٹیز بڑھ رہی ہیں, آپ کے دماغ میں اچیومنٹ نہیں ہے, آپ کی لائف میں فلفلمنٹ نہیں ہے, تو آپ بے چین ہیں. تو واٹ ایکسرسائز, اور آئی بلیو کہ کیا ایڈوائس آپ ان لوگوں کو دینا چاہیں گی جو لوگ اپنی لائف میں پرپس ڈھونڈنے کے لیے بھی اسٹرگل کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے چند چیزیں ہیں جو کہ شاید ہیلپ کر سکیں. دا فرسٹ آئی تھنک از انٹیوشن, اس کو ہم سکس سینس بھی کہتے ہیں, اس کو انر وائس بھی کہتے ہیں. آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا اپنے انٹیوشن کو ٹرسٹ کرنا چاہیے, رائٹ. وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کی ہر وقت مدد کر رہا ہوتا ہے, ہم نہیں سن رہے ہوتے, تو وہ آئی تھنک بہت ضروری ہے. اس کی ذات پہ توکل رکھنا, اس کے اوپر بھروسہ کرنا, اینڈ ٹرسٹ دا ٹائمنگ آف یور لائف. انسان بڑا بے صبر ہے, ہر چیز جلدی, ہر چیز جلدی. دس از سو امپورٹنٹ. ضروری نہیں ہے کہ ایوری بڈی گوز آؤٹ اینڈ میکس اے کریئر. سب کے پاس وہ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی ہیں ٹائمس. اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, یو ول کریٹ دیم اینڈ یو ول گیٹ یور ٹائم. آپ ایک وقت میں اپنے گھر کو پرائرٹی دے رہے ہیں, تو دیر ول کم اے ٹائم وین یو ول ہیو دوز اپرچونیٹیز, وین یو ول ہیو دیٹ ایکسٹرا ٹائم. لاسٹلی آئی تھنک کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ کی عادت ہوتی ہے, we don't look at the blessings that we have and we start comparing with others. I think اگر ہم تھوڑا سا اس عادت کو ختم کر دینا, بھی why am I stuck here, why اس کو دیکھیں, اس کو دیکھیں. آئی تھنک یہ چیز آئی تھنک ہمارے ایلڈرس کو بھی نا تھوڑا سا اس پہ ایک اسٹیپ بیک کرنا چاہیے, بیکاز بچپن سے اب تک بڑے ہو کر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اگر آپ کچھ چیز اچیو کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی خاتون یا کوئی نہ کوئی پیرنٹ ایسا ہوگا جو کہے گا یار میرے بچے کو بھی یہاں لگا دو, یا میرے بچے کو بھی وہاں لگا دو, یہ بھی کچھ اپنی لائف کے ساتھ کر لے, رادر دین ٹاکنگ ٹو دیئر کڈ بائی دیم سیلوز. اور آپ ان سے بات کریں کہ بھائی آپ کا کیا گول ہے, آپ کا کیا پرپز ہے, واٹ ڈو یو فیل ڈوئنگ, اور آپ اس کو ایک ریس میں لگا رہے ہیں. بحیثیت ماں میرے اپنے پرپز اور اپنے پرنسپلز ہی جگہ پر نہیں ہوں گے تو میں اپنے بچے کی تربیت کیا کروں گی. جن ماؤں کے اپنے کلیئر گولز تھے, ان کے اپنے پرپز کلیئر تھے, they were strong headed,
سکینہ کی مثال دیکھ لیں کہ سکینہ وین شی اسٹارٹیڈ, ایک شروع میں حالات ایسے تھے اینڈ دین شی فائنلی فاؤنڈ اے پرپز اینڈ شی اسٹک ٹو اٹ, بچوں کو بھی گراؤنڈیڈ رکھا. تو اگر سکینہ خود یہ نہ ہوتی تو کیا فیملی اس طرح اسٹیبل ہوتی, آگے بڑھ سکتی نہیں ہوتی نا. تو ایک ماں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک تو حالات کی وہ مت دیں ایکسکیوز, کیونکہ حالات بھی جو ہے نا وہ آپ کی چوائسیز پر ہیں. حالات اچھے برے, دس از لائف. زندگی میں میرے ساتھ بھی ضروری نہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو, آپ کے ساتھ نہیں رہا ہوں, لیکن اس امپرفیکٹ حالات یا حالت میں میں نے کیا ڈیسیجن لیا, کیا چوز کیا. آئی نو اٹس ڈیفیکلٹ, اٹس ناٹ ایزی, میں یہ نہیں کہہ رہی, لیکن کہیں کہیں آپ کو نا یو ہیو ٹو لیٹ دی ادر پرسن نو, یا یو ہیو ٹو ہیو یور اسٹیپ ڈاؤن کہ بس اب دس از اٹ. یہ بہت لوگ اس بات سے ریلیٹ کریں گے تمہاری نا, کیونکہ حالات مور اور لیس سب کے نا بہت ڈیفیکلٹی ہوتے ہیں, ہر کسی کے لائف از نیور ایزی, نیور ایزی. بٹ اس وقت میں نے کیا چوز کیا, ڈیڈ آئی چوز ٹو بی نیگیٹو اور پازیٹیو. اور وہی بات ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو اپرچونیٹیز فیڈ کر رہے ہیں یا آپ پرابلمس فیڈ کر رہے ہیں, کیونکہ پرابلمس تو پارٹ آف لائف ہیں. اب آپ اگر آپ پرابلمس پہ فوکس کر رہے ہیں تو پھر اسی پہ کرتے رہیں. اگر اپرچونیٹیز فیڈ کر رہے ہیں, یو نیڈ ٹو اسٹارو دا پرابلمس اینڈ یو نیڈ ٹو فیڈ آن اپرچونیٹیز. اور لوکس آف کنٹرول جسے ہم کہتے ہیں نا, کہ وہ ہمیں اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا. باقی تو اللہ کی مرضی آبویسلی, لیکن جس ممکن حد تک آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ڈیسیجنز اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے لیں. یو کین ناٹ گیو دیٹ اپنی لائف کو, آئی بلیو اس کو اس طرح سے ایک سینٹینس میں فریز کر سکتے ہیں کہ اپنی لائف کو ہلکا نہ لیں. بالکل ہے نا, گیو یور بیسٹ ٹو یور لائف. زندگی ایک ہی بار ملتی ہے, ایک ہی بار ملتی ہے. گیو یور بیسٹ. آپ نے آپ کی جو پوٹینشیل ہے, آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں, جو آپ کی کوالیفیکیشنز ہیں, گیو یور بیسٹ ٹو یور اپرچونیٹیز. مطلب ان سب چیزوں کو اویل کریں. بالکل. سو کہنا آپ نے کیا لائف لیسنز سیکھے اپنے پوری لائف کی ابھی تک I جرنی think سے؟ I am just enjoying the conversation. جو آپ دونوں بات کر رہے ہیں میں اسی کی تائید کروں گی. There is always a choice, and it's up to us to choose and to pick. اچھا, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. بحیثیت ماں جو ہے نا, ہمارا رول اینکر کا رول ہوتا ہے, بڑا امپورٹنٹ رول ہے, بڑا سینٹرل اور پیوٹل رول ہے. اور اس میں نہ صرف بچوں کا, پورے گھر کا دار و مدار آپ کے اوپر ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے. سو جب بھی ہم بات کر رہے ہیں پک اینڈ چوز کرنے کی, کہ اگر ہم خود پازیٹیو چوائسیز, پازیٹیو انوائرمنٹ, ہم خود تیار نہیں ہیں گیو اپ کرنے کے لیے, ہم بیٹر اپرچونیٹیز کی تلاش میں ہیں, ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں, تو اس کا امپیکٹ صرف میری ذات تک محدود نہیں رہے گا. It will create an impact for my kids, for my home, for my family. اور وہ بہت ہی زیادہ, آئی تھنک ہم اس کو بہت ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اس بات کی ویلیو کو. دوسری چیز آئی تھنک جو مجھے لگتا ہے کہ ہم شکایت کرتے ہیں نا کہ ایسا ہو گیا ہے, ماحول ایسا ہو گیا ہے, زمانہ خراب ہو گیا. آئی تھنک چینج میکر ہمیں خود بننا پڑے گا. Nobody is going to come and change it from the outside. As mothers we have that superpower. سو جن بچوں کو ہم ریز کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان میں وہ ویلیوز, وی میک شیور دیٹ دے ہیو دوز ویلیوز, اینڈ وی خود بھی فلفلنگ لائفز لیڈ کریں, میک شیور دیٹ وہ بھی سکسیزفل فلفلڈ لائفز لیڈ کریں. آئی تھنک دیٹ از سکینہ کی ایک بات سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی دماغ میں. سکینہ نے ابھی چینج میکر کی بات کی نا, ٹرانسفارمیشنل لیڈرز جو ہوتے ہیں نا, وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی زندگیاں بہتر بناتے ہیں, ٹرانسفارم کر دیتے ہیں. اور اگر ان کے اندر وہ اسکل نہیں بھی ہوتی نا, فرض کرو اف آئی ایم واچنگ فریال, کہ فریال کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے, اینڈ آئی ایم پرووائڈنگ ہر دیٹ سپورٹ, اینڈ آئی ایم اسٹرگلنگ, میں چاہ رہی ہوں, میں اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہ رہی ہوں, بٹ میرے پاس وہ مینس نہیں ہے یا میرے پاس وہ نالج نہیں ہے, بٹ مجھے دکھ رہا ہے کہ مجھے اس کو کرنا ہے چینج. سو پھر آپ سیکھ کرتے ہیں ٹرانسفارمیشنل لرننگ, کہ مجھے کسی کو, جیسے میں ٹیچر کی ایگزامپل دے رہی ہوں نا, کہ شی ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو کیٹر ٹو دوز ناٹی چلڈرن, دین شی لرنڈ, شی ریڈ بکس, شی ڈڈ کورسز. وہ ٹرانسفارمیشنل لرننگ کے پروسیس سے ہم گئے. تو بینگ اے مدر آلسو, ایک ماں کی حیثیت سے بھی, کہ مجھے جب پیرنٹنگ کرنی ہے تو میں ہر فن مولا نہیں ہوں, مجھے سب نہیں آتا. تو اگر میں سیکھ لوں گی کہ مجھے اپنے بچوں کو ریز کیسے کرنا ہے, اگر میں لرن کر لوں گی, تو میں بھی ایک ٹرانسفارمیشنل لیڈر ہی ہو گئی نا اپنے بچوں کے لیے. میں اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آفن ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ پہلے زمانے میں بہت زیادہ تھا. لڑکیاں جب پڑھتی تھیں اور شادی جاتی تھیں, اسپیشلی میڈیکل کی فیلڈ کے لیے, کہتے تھے ڈگری ویسٹ کر دی, کیا کرنا ہے پڑھا لکھا کے. عام طور پہ یہ بات کی جاتی تھی, انہوں نے تو چولہا ہانڈی کرنا ہے, کچن سنبھالنا ہے,
ان پہ کیوں ڈگری, انجینئرنگ کی ڈگری, کمپیوٹر کی ڈگری, یہ کیا ضرورت. ہمارے زمانے میں بھی ہوئی ہیں یہ باتیں. لیکن the thing is people don't realize کہ ڈگری, گڈ ایجوکیشن یا جو بھی آپ کی کوالیفیکیشن یا جو بھی صلاحیتیں ہیں that enable you to become a better mother. Yes. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری لی ہے تو آپ نے جا کے جاب کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جوز میں when they are pregnant with babies تو ان کو میتھس کی, بزنس کی اور اکنامکس کی ایکسرسائزز دی جاتی ہیں پریگننٹ مدرس کو, اور بیسٹ فوڈ تو ان کو دیا جاتا ہی ہے, بٹ دے آر گیون دیز ایکسرسائزز ٹو ڈو, اینڈ واٹ دیٹ ڈز ٹو دا کڈس, دے ٹرانسفارم دیئر مینٹل کیپیبلٹیز. سو یہ بات, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک ماں کو انیبل کرنے کے لیے ایجوکیشن کتنی, ایجوکیشن آپ کا ذہن کھولتی ہے, آپ کی تھنکنگ براڈن کرتی ہے. تو دیر از نو ہارم ان لرننگ. اگر آپ کسی کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں, اف یو وانٹ ٹو بی دا چینج میکر, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں اس کی تعلیم حاصل کر لوں یا میں بکس پڑھ لوں. اب تو اتنے ایزی ہو گئی ہے ایکسیس آف نالج. You have access to a world. We have access to the world. Yes. In a palm of our hands. It's just about understanding the importance of purpose. 2019 میں 6000 اولڈر ایڈلٹس پہ ایک ریسرچ کنڈکٹ ہوئی, اور اس ریسرچ کی فائنڈنگس تھیں کہ جن لوگوں کی لائف میں پرپس تھا وہ زیادہ خوش تھے, ان کی لائف میں فلفلمنٹ تھی. ہمارے بچے ہمارا ریفلیکشن ہے. اگر ہماری لائف میں ویلیوز ہیں اور ہم ان پہ ایکٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں میں بھی وہ ویلیوز انسٹل کر سکتے ہیں. اگر ہماری لائف میں پرپز ہے تو وی کین گیو ڈائریکشن ٹو آور کڈز ایز ویل. Thank you, Sukaina, for joining us and having this insightful conversation. Thank you for having me. It was a pleasure being here with you.